जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर इस वक्त लंदन में आपको देख रहे हैं कि मैं गाड़ी में बैठा हूं और इस वक्त माइनस टेम्परेचर चल रहे हैं यहाँ पे और बर्फ़बारी का भी कहा जा रहा है। गाड़ी बहुत फ्रॉस्टी थी, एक कील लगा हुआ था, उसको मैं रिपेयर करवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद फिर एक और जगह जाना है, फिर एक और जगह जाना, तो मैंने कहा जल्दी से आप लोगों से यहीं पे गाड़ी में बैठे बैठे बात कर लें। आपको मैं कोशिश, मेरा ख्याल है कि नॉइज़ शायद अब तक ना पहुँचे, लेकिन गाड़ी का काम हो रहा है और ये टायरों की शॉप है वहाँ पर, क्योंकि अभी स्नो है, अब आने के चांसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ अपनी तैयारी करनी होती तो वो मैं करने के लिए बैठा हूँ। कल सर अलीमा बीबी का फिर मुलाकात का दिन था, फिर मुलाकात नहीं करवाएगी। यानी इन लोगों की बर्बरियत जो है, ज़हनी हालत जो है इतनी गंदी हो चुकी है, इमरान खान का खौफ इतना इनके ऊपर भारी हो चुका हुआ कि नाकाबिले बयान हो गया हुआ है। इसको बयान करने के अल्फाज नहीं है मेरे पास। जो एक तासर दिया जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक सिविल हुकूमत है, लेकिन यहाँ पे एक हकीकत में एक मार्शल है। मैं अभी कल की बात है, कल परसों की बात है, मुझे भी पुलिस स्टेशन जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो मैंने उनसे सेंस लिया वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात वो समझने की कोशिश कर रही है, यहाँ की पुलिस जो बात समझने की कोशिश कर रही है वो ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि जब आपको बंदा बात करे तो आप उसको मारने पीटने पे चले जाए। जब कोई बंदा बात करे तो आप उसको मारें घरों में जाके, जिसे शहजाद अकबर के साथ किया गया। वो ये समझने से बिल्कुल कासर हैं कि मोहसिन नकवी जैसा शख्स जो है, जो होम मिनिस्टर, वो कैसे कह सकता है कि हम बंदे मार देंगे, गोली चला देंगे तो जगह खाली हो जाएगी। ये जो चीज़ें हैं वो समझने से बिल्कुल कासर है। बताना मैं ये चाह रहा हूँ, वो ये भी समझने से कासर है। उनको ये भी बताया गया कि ये प्रोटेस्ट जो हैं कि वो क्यों हो रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं कि अलीमा बीबी को मुलाकात करने का मौका नहीं फराहम किया जा रहा, उनको जजों के अदालतों के बावजूद उनको मौका नहीं दिया जा रहा, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वो इस बात पे हैरान है कि ये कैसे मुमकिन है। और ये बात जो है दुनिया के नॉर्मल हालात में ये मुमकिन नहीं है कि कोर्ट के एक कैदी है, उसके हकूक हैं, उसको जो है वो मौका मिलना चाहिए अपने बहन भाइयों से, अपने वकला से, अपने अजीज़ वकारों से मुलाकात का उसका अपना एक टाइम है, उसको एक टाइम जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे नहीं मिल रहा। और यहाँ पे कोई भी मुल्क हो, जिससे मैं बरतानिया की बात नहीं कर रहा, कोई भी मुल्क ये समझने से कासर है ये कैसे मुमकिन है। और ये हो रहा है और ये रोज रोज हो रहा है। फिर अलीमा बीबी को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, फिर गिरफ्तारी के बाद उनको छोड़ दिया गया, उनके चोटें भी आई हैं। यानी आप दिन ब दिन एक एक चीज जो है वो इससे आप तकलीफ का मुझे अंदाजा है, मुझे अल्फाज खत्म हो गए हैं, अल्फाज नहीं है, आप यकीन करें अल्फाज नहीं है। और लंदन में जो लोगों ने जो मुजाहरा कल लंदन में हुआ है, लंदन के लोगों ने पूरी दुनिया में मैं दावे से कहता हूं कि इतनी जो रेजिलियंस है, जो अपनी उन्होंने जो रेजिस्टेंस जो शो की है वो बड़ी नाकाबिले बयान है। और आप यकीन करें कि बैरिस्टर शहजाद अकबर को ये इजाज़त ही नहीं है कि वैसी जगह पे जाएं, या उनके हालात, उनकी फैमिली, जिस तरह उनके बच्चों के सामने ये सारा जुल्म ज़्यादती की गई, उनके साथ मारपीट की गई और ये सारा इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ, उसके बाद शहजाद अकबर का वहाँ पहुँचना, और पहुँच के फिर सिर्फ पहुँचना नहीं है, वो पहुँचने तो उनको मैंने ज़ाती तौर पे, वैसे एक बात मैं ओपन कर देता हूँ, मैंने उनको ज़ाती तौर पे कहा था कि आएँ और स्पीच करें और जाएँ, तो वाली बात उनसे की थी। लेकिन उनकी जो मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ शहजाद अकबर की, उसने गवारा नहीं किया कि वो वहाँ से उठें। उसने गवारा नहीं किया शहजाद अकबर ने कि यहाँ पे जो लोग मेरे लिए आए हुए हैं, ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं अलीमा बीबी का साथ देने के लिए, मेरे साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए, वो उनको मैं छोड़ के चला जाऊँ। ये है वो रेजिलियंस जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बंदे को निकालना है, एक बंदे को सोचना है कि वो कर क्या रहे हैं। इस वक्त सारी की सारी अगर पीटीआई की क़यादत, एमएनए, एमपी 800-900 जितना सारा जेल भी चला जाए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यकीन कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर बाहर आ जाएंगे, आप 2-4 दिन में फिर बाहर आ जाएंगे। ये इस गवर्नमेंट का ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, नहायत ही ज़रूरी है कि इस गवर्नमेंट से, इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए। अलीमा बीबी के साथ यकजहती के लिए हम ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह काम कर रहे हैं वो इनक्रेडिबल है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और मैं एक सहाफ़ी और वीलॉगर से ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ के काम करता हूँ, मुझे करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये आप कैसे, ये इंसानियत कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि आपके बहन भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है और आप नाच गाना कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि साथ वाले घर में भूखे और आप पेट भर के खाना खाएं और जो बचा हुआ खाना वो बजाय किसी जानवर को भी डालने के उसको फेंके, कूड़े में जाए। वो
یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ کی نسلیں داؤ پہ لگی اور آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں گے؟ یہ ممکن کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا، اس کاز کے لیے ساتھ دینا، اور یہ آخری جھٹکا جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے، تمام لوگوں کو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اچھا جی، علیمہ بی کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ایک جو خبر بڑی گردش کر رہی ہے وہ ہے ونڈر بوائے کوئی بندہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب اس کی ایج کا تعین نہیں کیا جا سکا، جس طرح کہ ہمارے دوست جو ہیں، ہمارے محسن ہیں، میرے تو خاص طور پہ میں تو ان کا بہت احترام کرتا ہوں، جب آفتاب اقبال صاحب جس طرح انہوں نے کرائٹیریا بنایا تھا کہ اتنی ایج وہ کو بندہ ہوگا، تو میرا خیال ہے اس قسم کا اگر یہ گورنمنٹ اگر ہمیں عاصم منیر صاحب جو ہیں اس قسم کا کرائٹیریا بتائیں تو ہو سکتا ہے اس میں بھی فٹ آ جاؤں، میرے بھی کچھ چانس بنتے ہوں کہ وزیر اعظم بننے کے، اور پھر میں جو ہوگا جو مجھ سے ہو سکے گا وہ تو بعد میں کروں۔ میرا مطلب یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کو مذاق مت لیں، اس کو سیریس لیں، ان کو کرائٹیریا بتانا چاہیے۔ بلاول اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے، محسن نقوی صاحب اپنی کھپا اپنی چھالا مارتے پھرتے ہیں۔ بلاول کو یہ ہے کہ بلاول انگریزی رگڑ کے بولتا ہے تو وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے۔ یہ بلاول کا اور محسن کا نقوی کا مقابلہ چل رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ بیچ میں سے کسی اور نے آ جانا۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ بیچ میں سے کوئی اور جمپ کرے گا اور وہ ونڈر بوائے بنے گا اور پاکستان کا جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے اس کے چانسز بنائے جائیں۔ لیکن ایسے میں بہت ساری قوتیں جو کام کر رہی ہیں، اس میں سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ قدرت کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ اپنے محرکات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ کس طرح لے کے چلے گی اس سارے نظام کو، اس سارے سسٹم کو، وہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا، اور پاکستان کا مقدر کیا ہوگا وہ ہمارا وقت بتائے گا۔ اس وقت تو ٹارگٹ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ فسطائیت کا خاتمہ ہوگا۔ عمران خان سے مذاکرات کی جو باتیں ہیں ان میں ایک چیز آپ لکھ لیں، عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا انہوں نے راجہ صاحب نے کہا جی مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتا عمران خان چھوڑا جائے۔ دیکھیں جب تک آپ معاملات کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو کسی طرف لے کے جانا پڑے گا۔ پاکستان کی اکانومی بالکل متحمل نہیں ہو سکتی اس فساد کا اور اس رولے کا، اس رولے میں جس میں آپ نے ان کو ڈال دیا ہوا پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جو آپ نے ڈالا ہوا ہے، اس کا نکلنے کا صرف یہ اسٹیبلٹی ہے، اور اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عمران خان کی حکومت واپس نہیں آتی۔ میں عمران خان کی حکومت کا اگر نفذ نکال بھی دوں جو کہ تکلیف دہ ہوگا تمام لوگوں کے لیے، جی عمران خان کا کیوں کہتے ہیں، کوئی اور کیوں آ جائے۔ دیکھیں عمران خان کی میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کو لوگ چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس جملے کو ختم کر کے اس جملے کو چھوڑ کے ہم ایک اور طریقے سے ڈالیں جو زیادہ مناسب ہو کہ پاکستان کی عوام کو ان کی حکومت واپس کریں، اب پاکستان کے عوام کو حکومت واپس کر دیں، جس کو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں اس کو بنا دیں، تب اسٹیبلٹی آئے گی۔ ایک ایسے شخص کو لا کے جس کو عوام نہیں چاہتی لا کے اسٹیبلٹی بالکل بھی نہیں آئے گی۔ آپ کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسا کام کریں جس سے کہ اسٹیبلٹی، جس سے کہ عوام میں اعتماد پیدا ہو۔ عوام میں اعتماد تب پیدا ہوگا جب عمران خان کو رہا کریں گے۔ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا، تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا، اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ نہ آپ کا ریوائول ہے، آرمی کا ریوائول ہوگا، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ریوائول ہوگا۔ یہ ٹوٹلی ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ میں دن بدن دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ یو کے میں بھی دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ جو ہے بہت بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی جو کہ عہدیدار تھے پی ٹی آئی کے پرانے، انہوں نے شرکت نہیں کی۔ 2 دن پروگرام ہوا ہے، 2 دن دھرنے ہوئے ہیں، 2 دن احتجاج ہوا ہے، وہ کہیں دور تک نظر نہیں آئے ہیں۔ ابھی یو اے ای کی اور سعودیہ کی لڑائی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہے، اس لڑائی کے بارے میں خبریں آپ تک پہنچ چکی ہوئی ہیں، کیا وجہ، کیسے، کیوں، کیسے ہے۔ لیکن اس لڑائی میں جو پاکستان جو ہے وہ جس طرح کی وہ چیزیں کر رہا ہے، جس طرح کی وہ سائڈیں لے رہا ہے، جو کچھ وہاں کے پاکستان میں ہو رہا ہے، علماء کا فتویٰ آنا عاصم منیر کے خلاف، اور کراچی میں جو صورتحال بنے گی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ایک ونڈر بوائے والی صورتحال بھی سامنے ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ سعودیہ کی جو لڑائی میں جہاں پہ پوزیشننگ کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے، یو ای کے ساتھ جو پوزیشننگ جو اپنی کر رہے ہیں، جو معاملہ جو ہے وہ اس بات کو آپ لوگوں کے لیے تقویت دیتے ہیں کہ یہ رجیم چینج ہونے والی ہے۔ یہاں سے یہ رجیم سے مراد عاصم منیر اور کا جو ٹولہ ہے ان کا جانا بنتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ دیکھیں آپ دن بدن آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں یو اے ای کی اور اس کی لڑائی میں ہمارا بیچ میں آنا بنتا نہیں تھا، لیکن اس کے اندر بھی یہ انوالو ہیں۔ اس کے بعد آپ ان کو یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں اسرائیل میں اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں اپنے بھائیوں کو مارنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اگر پاکستان کے اندر کوئی حب الوطن طاقت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو پاکستان کے بقا چاہتی ہے، پاکستان کی سلامتی چاہتی ہے، پاکستان کی فوج کی سلامتی چاہتی ہے، پاکستان کی سلامتی چاہتی ہے، تو اس کو اس بات کا
جو ہے وہ کرنا پڑے گا کہ ان کی پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی. اور پالیسی چینج کرنے کے لیے آپ کو عاصم منیر کا اور نواز شریف اور یہ جو مریم خاندان ہے ان کو ملک سے نکالنا، کیونکہ ان کے تمام کے جو لنکس ہیں، ان کے تمام کے جو کام ہیں، جو چیزیں ہیں، یا ان کے مفادات کہہ لیں زیادہ بہتر، ان کے جو مفادات ہیں وہ اینٹی پاکستان ہیں تمام کے، چاہے وہ عاصم منیر ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، سی ڈی ایف جو واٹ ایور جو بھی ہے، شہباز شریف، نواز، ان تمام کے مفادات پاکستان کے مفادات کے متصادم ہیں. یہ پاکستان کے جو ہیں ان کے خلاف ہیں، اور ایسے لوگوں کا حکومت میں رہنا یہ پاکستان کے لیے خطرے کی علامت ہے. پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی معاشیت کے لیے، جغرافیائی اور نظریاتی حدود کے لیے یہ پاکستان کے مخالف لوگ ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کو کھڑا ہونا ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے. اور اس کے لیے پاکستان کے اندر حب الوطن جو لوگ ہیں، جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، جو پاکستان سے باہر کے ملکوں میں شفٹ نہیں ہو سکتے، ان تمام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑوائی جائے. میری کل ایک سیالکوٹ کے ایک بہت اچھے وکیل ہیں، ان سے بات ہوئی. اس سے ایک دن پہلے پاکستان سے آئے ہوئے کچھ اور مہمانوں سے بات ہوئی. تو تمام کی جو صورتحال ہے، تمام جو بتا رہے ہیں، جو انڈیکیٹرز ہیں، جو انڈیکیشنز جو ہیں، اور جو ان سے انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے خدا نخواستہ خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کو اس کھائی میں دھکیلا جا رہا ہے جس سے نکلنا شاید پاکستان کے لیے ناممکن ہو جائے گا. عمران خان بھی شاید اس کو وہاں سے نہ نکال سکے. یہ وہ اس کھائی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.